بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ جناب، ہم نے کل جو پڑھ رہے تھے کہ جی حدیث کی تقسیم پڑھ رہے تھے، ہم نے پڑھی تھی کہ جناب روایتیں جو ہے منکر کسے کہا جاتا ہے، معروف کسے کہتے ہیں، شاذ کسے کہتے ہیں، محفوظ کسے کہتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ جی صحیح لذاتی کیا ہے، حسن لذاتی کیا ہے، حدیث ضعیف کیا ہے، صحیح لغیری کیا ہے، حسن لغیری کیا ہے۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ راویوں کے ذکر کے اعتبار سے، روات کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے بھی تقسیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک روایت جس کو متصل کہتے ہیں یا مسند کہتے ہیں، جس میں تمام راوی ذکر ہوتے ہیں۔ اگر شروع سے راوی چھوٹ جائیں تو اس کو تعلیق کہا جاتا ہے یا معلق کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اخیر سے چھوٹے ہوئے ہوں تو اس کو مرسل کہا جاتا ہے کہ جی صحابہ کی طرف سے نا، صحابی اگر کوئی اس میں سے تو کیا کہلاتے ہیں، مرسل۔ اور درمیان سے اگر ہوں تو دو اکٹھے چھوٹے ہوں تو اس کو موزل کہتے ہیں، اور اگر کیا ہے ایک چھوٹا ہوا ہو یا علیحدہ چھوٹے ہوئے تو اس کو کہتے ہیں منقطع کہتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ عدد روات کے اعتبار سے بھی تقسیم ہوتی ہے، وہ دو قسم کے ہمارے سامنے تقسیمیں آتی ہیں، متواتر اور پھر مشہور، اور پھر اس کے علاوہ خبر واحد کی ایک تقسیم ہمارے پاس یہ آتی ہے، متواتر، مشہور اور خبر واحد کی۔ اور ایک تقسیم ہمارے پاس کیا آتی ہے، متواتر، مشہور، عزیز اور غریب، جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ مشہور، عزیز اور غریب جو ہے نا اس میں سے۔ اگلی آج جو ہم بات کریں گے وہ جناب علی یہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ اب دیکھو کہ حدیث کی تقسیم باعتبار متن کے، متن جو حدیث ہوتی ہے نا، متن ایک ہے، اس کی سند ہوتی ہے، جو راویوں کے نام راوی چل رہے ہوتے ہیں، فلاں سے فلاں سے فلاں سے، یہ اس کی کیا کہلاتی ہے، اس کی سند کہلاتی ہے، لڑی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو بات ہوتی ہے نا آگے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہوتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے، اس کا متن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ متن ہوتا ہے تو متن کے اعتبار سے کیا ہوگی تقسیم حدیث جو ہے وہ کیا ہوگی، وہ ہمارے پاس 12 قسمیں آتی ہیں، اس کی متن کی کیا آتی ہیں، 12 قسمیں آتی ہیں۔ دیکھو جو متن ہوگا یا تو وہ قول ہوگا، ٹھیک ہے نا، متن قول ہوگا، کوئی بات فرمائی ہوگی نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، متن یا تو کیا ہوگا، قول ہوگا یا فعل ہوگا یا تقریر ہوگا۔ ہم نے پہلے یہ باتیں کی تھی، حدیث کی تعریف میں پڑھا تھا، متن کیا ہوگا، قول ہوگا یا فعل ہوگا یا تقریر ہوگا، ٹھیک ہے، یہ 3 قسمیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب جو چیزیں ہوں گی، اب ان میں سے ہر ایک قول، فعل یا تقریر جو ہے، یا نبوت سے پہلے کا ہوگا یا نبوت کے بعد کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو 6 بن گئی، 3 ضرب 2 کیا ہوگی، 6 ہوگی نا۔ نبوت سے پہلے ہوگا یا نبوت کے بعد کا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب پھر یا تو وہ کیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگا یا وہ حضور کی خصوصیت نہیں ہوگا۔ تو 6 ضرب 2 کیا ہو گئے، 12 ہو گئے۔ نہیں سمجھ آئی بات کی، ٹوٹل کتنے بن گئے، 12 بن گئے۔ کیسے، دوبارہ سمجھو بچوں، دیکھو متن جو ہوگا یا تو قول ہوگا یا فعل ہوگا یا تقریر ہوگا، یہ کتنے بن رہے ہیں، 3 ہو گیا۔ دوسری بات کیا آ گئی کہ یا نبوت سے پہلے کا قول فعل یا تقریر تھا یا نبوت کے بعد کا قول فعل تقریر تھا، تو کتنے ہو گئی، 6 بن گئی نا، یہ اب 6 ہو گئی۔ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ قول فعل یا تقریر جو ہے تھا وہ کیا تھا، وہ حضور کے ساتھ خاص ہو۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، یہ حضور کے ساتھ خاص تھی، امت کے لیے نہیں تھی، اس کی اجازت جو ہے امت کے لیے نہیں تھی یہ بات جو ہے۔ یا تو وہ کیا ہوگی، قول فعل تقریر کیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ساتھ خاص تھا، یا کیا ہوگا، وہ عام ہوگا۔ تو ٹوٹل کتنے بن گئی، یہ 12 قسمیں بن گئی ہیں اس کی۔ تو متن کی کتنی ہوگی، 12 قسمیں ہو گئی، پہلے جو ہے اس میں سے یہ آ گیا۔ اچھا جی، یہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اب ہم بات، کل ہم نے تواتر پڑھا تھا بچوں، تواتر کیا تھا کہ ایک ہم نے وہ کہا تھا کہ اتنے زیادہ ہوں، ایک تعریف یہ تھی کہ اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونے کو عقل محال سمجھے۔ یا ہم نے یہ کہا تھا کہ متواتر کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی زمانے میں 4 سے کم راوی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، متواتر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ متواتر جو ہے اس کو متواتر کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب تواتر کی جو ہے نا مختلف قسمیں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں شادیاں حسن کی دیکھیں نا، حسن نے جو تھے ایٹ اے ٹائم 10 نکاح میں تھیں، 11 نکاح کیے تھے نا، 11 نکاح کیے تھے، لیکن ایٹ اے ٹائم کیا تھیں، 10 جو تھیں ازواج مطہرات ہو رہی ہیں، 10،
اب وہ 10 جو ہیں امت کے لیے کیا ہے 4 کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ایٹ اے ٹائم جو ہے. تو اس طرح کی اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو حضور کے ساتھ خاص ہیں، جیسے کہ تہجد کے بارے میں آتا ہے کہ حضور کے لیے کیا تھا، فرض تھا. تہجد جو ہے امت کے لیے فرض نہیں ہے اس میں سے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں. تو اب آگے جی انواع تواتر. تواتر کی انواع کیا کیا ہوتی ہیں؟ تواتر کی پہلی قسم بچوں تواتر الاسناد. ٹھیک ہے نا، تواتر الاسناد. تواتر الاسناد کیا ہوگا کہ جس روایت کی بہت سی سندیں ہوں، ٹھیک ہے نا، بہت سی سندیں ہوں کہ ان کا مجموعہ کیا ہو، تواتر کا سبب ہو. ٹھیک ہے نا، کہ ایک متن کی نا مختلف کیا آ رہی ہیں، سندیں آ رہی ہیں مختلف صحابہ سے، اور ان کی آگے لڑیاں چل رہی ہیں مختلف ایک متن کی نا مختلف قسم کی آ رہی ہیں. تو تواتر اسناد کے اسناد کے اعتبار سے کیا تھا، تواتر تھا اسناد کہ جی وہ جو لڑیاں جو آ رہی تھیں. جیسے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت آتی ہے، وہ روایت کیا ہے بچوں، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ متواتر روایت ہے، اور وہ کیا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو بندہ جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ باندھے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ بنا لے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ روایت کیا ہے، تواتر اسناد ہے. سند کے اعتبار سے کیا ہے، اتنی زیادہ اس کی کیا ہے، سندیں بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے یہ وہ آ گیا. اور کہا جاتا ہے کہ 200 صحابہ سے تقریباً یہ منقول ہے، 200 کے قریب صحابہ سے، اس لیے یہ کیا ہے، یہ متواتر ہے. اور یہ آج کل جھوٹی حدیثیں بنا کے لوگ آگے بھیج دیتے ہیں، کتنی خطرناک بات ہے کہ جی اس میں سے. ٹھیک ہے نا، یہ تو تواتر اسناد تھا. دوسرے آ گیا تواتر الطبقہ. تواتر طبقہ. ٹھیک ہے نا، طبقہ کیا ہوتا ہے کہ نقل کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں کہ ان کو گنا ہی نہ جا سکے. تواتر الطبقہ. ٹھیک ہے، تواتر اسناد، تواتر الطبقہ. ٹھیک ہے نا، تواتر الطبقہ کیا ہے کہ نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے. دیکھو پورا قرآن کریم تقریبا جو ہے نا، ایک آیت کے بارے میں وہ ہوتا ہے کہ جی اس میں سے، لیکن پورا قرآن کریم کیا ہے، پورا قرآن کریم ٹھیک ہے نا جو نقل ہوا ہے، یہ کس طرح ہوا ہے، تواتر طبقہ سے ہوا ہے. اتنے لوگ نقل کرنے والے تھے قرآن کی آیات کے بارے میں کہ کوئی آپ شمار ہی نہیں کیا جا سکتا تھا ان کو. تو تواتر طبقہ تھا اور ہمیشہ سے نقل ہوتا رہا. پھر اس کے بعد اس کو وہ کر دیا گیا، لکھا گیا اور سارا. ٹھیک ہے نا. اب تیسری چیز سم، یہ بڑی اہم باتیں. اچھا، تواتر اسناد، تواتر طبقہ کہ نقل کرنے والے اتنے زیادہ تھے. اب آ گیا تواتر العمل اور والتوارث کہہ لو. تواتر العمل والتوارث. تواتر العمل والتوارث کا کیا مطلب ہے کہ عمل ہوتا رہا اس کے اوپر، توارث نسل در نسل چلتے ہی آئی چیز. تواتر العمل والتوارث. دیکھو مثال کے طور پہ نمازیں کتنی ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں. تو یہ کیا ہوا ہے، یہ عمل اس کے اوپر ہمیشہ سے چلا آیا. ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس میں کیا پایا جاتا ہے، تواتر پایا جاتا ہے. تواتر العمل والتوارث کہتے ہیں نمازوں کا 5 ہونا. ٹھیک ہو گیا، کیا کہتے ہیں، تواتر 5 نمازیں، تواتر العمل والتوارث. اچھا جی، نمبر 4 آ گیا تواتر القدر المشترک. تواتر القدر المشترک وہ کیا ہے، تواتر القدر المشترک کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو تواتر القدر مشترک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک جو تھی نا، مثال کے طور پہ جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس کے الفاظ مختلف تھے. الفاظ کیا ہیں اس کے اندر، مختلف آ رہے ہیں. تواتر القدر مشترک میں کیا ہے، الفاظ مختلف ہیں لیکن ایک بات تمام روایات میں وہ آ رہی تھی. ایک بات کیا آ رہی تھی، تمام روایات میں آ رہی تھی جو تواتر تک پہنچ گئی تھی. ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ کہ جی تواتر القدر مشترک میں کیا ہو گیا کہ جی صحابہ نے بیان کیا، جیسے حضور کے اگر معجزے وغیرہ کے حوالے سے کوئی بات وغیرہ کی
تو اس میں سے کیا ہو گیا کہ جو تھا وہ کوئی چیز بیان کر دی گئی کہ یہ ہو گیا، کھانا پانی وغیرہ کیا ہو گیا زیادہ ہو گیا، تو روایتیں کیا آ رہی ہیں مختلف آ رہی تھیں، الفاظ اس کے مختلف، لیکن یہ بات سب میں آ رہی تھی کہ جی کیا ہوا کہ حسن کی برکت کی وجہ سے یہ اس میں کیا ہو گئی زیادتی پیدا ہو گئی. تو یہ قدر مشترک ہے. ایک بات کیا تھی، بعض روایتوں کے اندر اگر مختلف روایتوں کے مختلف الفاظ آ رہے تھے تو اس میں سے یہ آ گیا. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ گئے ہیں کہ یہ اس کو کہتے ہیں تواتر قدر مشترک کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا، تو تواتر قدر مشترک ہو گیا. جیسے کہ پانی کے زیادہ ہونے کا معجزہ جو ہے، جیسے صحابہ جو پانی پیتے رہے لیکن پانی کیا نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا. تو تواتر قدر مشترک جو ہے، اس نے اپنی انگلیاں جو تھی نا وہ پانی کے اندر جو ڈالی تھیں، یاد ہے آپ کو کہ جی اس نے اپنی انگلیاں پانی کے اندر جو ہیں. ٹھیک ہے، چوتھی چیز کیا آ گئی، تواتر قدر مشترک. مثال کے طور پہ روایتیں مختلف قسم کی آ رہی ہیں، معجزے کی جو روایتیں تھیں وہ مختلف قسم کی آ رہی ہیں، لیکن ان روایتوں میں ایک بات کیا آ رہی تھی، ایک بات وہ تھا کہ جب اسلم نے کیا کیا تھا، پانی کیا ہو گیا تھا، پانی زیادہ ہو گیا تھا، اسلم نے پیالے کے اندر پانی کے اندر ہاتھ ڈالے تھے نا پانی کے اندر، تو جو کیا ہوا تھا، پانی صحابہ پانی پیتے رہے لیکن پانی ختم نہیں ہوا. تو یہ روایتوں کے الفاظ تو مختلف ہیں، لیکن یہ بات کہ جی پانی کیا ہو گیا تھا، زیادہ ہو گیا تھا، یہ سب تمام روایتوں میں مشترک تھی. تو کہتے ہیں قدر مشترک، اس کو کہتے ہیں تواتر. تو کیا ہوا، تواتر اسناد، دوسری کیا آئی تواتر طبقہ، تیسری چیز کیا آئی تواتر العمل والتوارث. تو بہت سی چیزیں عمل کی وجہ سے بھی چلی آ رہی ہوتی ہیں، تواتر العمل والتوارث. اور چوتھی چیز کیا آ گئی، تواتر قدر مشترک آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات ختم ہو گئی. اب جناب علی آگے چلتے ہیں. کتب حدیث جو آپ لوگ نام سنتے ہو نا، حدیثوں کے جو نام سنتے ہو، یہ ساری حدیثیں جو ہیں نا جناب علی، یہ ایک ہی جو ہوتی ہیں نا وہ درجے کی نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، ہر ایک کی جو ہے، تو اس کے کیا ہوتے ہیں، اس کے طبقات ہوتے ہیں. طبقات، حدیث کے جو کتابیں ہوتی ہیں ان کے کیا پائے جاتے ہیں، طبقات پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آگے طبقات. تو اب طبقات حدیث کی کتب حدیث کے طبقات کیا ہوتے ہیں، سننا ذرا آپ. کیسے حدیثیں کیسے آئیں، کیسے تھیں، ہوا کیا زمانے گزرے ہیں حدیث کے اوپر. حدیث کے اوپر مختلف قسم کے زمانے گزرے ہیں، تو وہ مختلف زمانوں سے گزرتے ہوئے پھر ہمارے پاس جو ہے نا وہ جو بات پہنچ رہی ہے. تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کے طبقات ہمارے سامنے جو آئیں گے. جناب علی دیکھو، سب سے پہلا طبقہ جو تھا نا، طبقہ تو وہ ابتدائی زمانہ جو تھا. ٹھیک ہے نا، ابتدائی زمانہ جو ہوا، اور اس میں سب سے پہلے جو تھا، دیکھو یہ جو بخاری شریف اور دوسری کتابیں وغیرہ ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے 3 صدی ہجری میں جا کے آئی ہیں، 3 صدی ہجری کے اندر. اسی لیے یہ جو پرویزی حضرات ہیں، پرویزی جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ حدیثوں کا منکر ہیں، حدیثوں کا انکار کرتے ہیں. یہ لوگ وہ کہتے ہیں اتنے 100 سالوں بعد لکھی گئی ہیں یہ روایتیں جو ہیں، ہم کیوں ان کو وہ کر لیں، کہ تو یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو آپ کے سامنے جو بخاری اور مسلم اور یہ جو آ رہی ہوتی ہے بات کی وہ ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے کیا چل رہا تھا، تو اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جناب علی. تو پہلا جو تھا نا طبقہ جو تھا، ٹھیک ہے نا، ابتدائے کرنے ثانی، یعنی ابتدائے کرنے ثانی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب ابتدائے کرنے ثانی جو ہے، کرن ثانی جو ہے نا، اس میں نا ابن شہاب اور ابن حزم جو تھے، ابن شہاب اور ابن حزم نے، یاد رکھو، ہاں یہ محمد شیخ بھی جو ہے یہ بھی وہ ہے بندہ جو ہے نا اسی قسم کی اس کی بھی باتیں ہیں بہت سی. تو ابن شہاب اور ابن حزم انہوں نے کام کیا کیا تھا، انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حکم سے پہلی بار کتاب کی شکل میں حدیث کو جمع فرمایا تھا. اچھا، حدیثیں لکھی جاتی تھی، یہ بھی یاد رکھنا. اگرچہ حسن نے منع فرما دیا تھا کہ دیکھو کتاب نہ لکھا کرو، بعض لوگوں کو منع فرمایا تھا، بعض جو تھے وہ لکھتے تھے اس طرح کر کے، لیکن کتابی شکل میں جمع نہیں ہوئی تھی، وہ بس مختلف جگہوں کے اوپر وہ تھی.
تو ابن شہاب اور ابن حزم نے نا حضرت عمر بن عبدالعزیز دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا تھے، جو ہی دوسری صدی ہجری جو ہے جب سٹارٹ ہو رہی ہے تو تب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ جو ہے وہ آ رہا ہے. تو انہوں نے ابن شہاب اور ابن حزم نے کیا کیا تھا، ابتدائی قرن ثانی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کتاب کی شکل میں حدیث کو جمع فرمایا، ٹھیک ہے نا، کہ اچھا جی. اور ابن شہاب کے بارے میں کہا تھا کہ انہوں نے پہلی کتاب لکھی، ابن شہاب کی پہلی تھی، ابن حزم نے بعد میں لکھی. تو یہ پہلا وہ تھا. تو ابتدائی قرن ثانی کا یہ پہلا طبقہ جو تھا نا، سب سے پہلے جو ہے ابن حزم جو ابن شہاب کی پہلی کتاب آ گئی ہے. دوسرا قرن ثانی کا وسط جو تھا، اس میں ابن جریر آتے ہیں. قرن ثانی کا وسط یعنی ایک صدی جو ہے نا، صدی ہجری جو ہے اس کے بعد درمیانی اس میں سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں کیا آ رہے ہیں؟ ابن جریر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، امام مالک وغیرہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، عبداللہ بن مبارک آ رہے ہیں. انہوں نے ابواب قائم کر کے کتابیں وہ جو تھی نا قائم کی تھیں، ٹھیک ہے نا. ابن جریر ہیں، ٹھیک ہے نا، مالک ہیں، معمر ہیں. اسی طرح ہی ہاں، قرن ثانی سے مراد وہی ثانی دوسری ہجری جب سٹارٹ ہو رہی ہے نا. پہلی ہجری تو وہ تھی نا جو صحابہ کا دور ہی جو ہے وہ گزرا بنیادی طور پہ، پہلی ہجری جو تھی اس میں سے ثانی کا جو ابتدا تھا اس میں سے. آپ سمجھ رہے ہو نا کہ جب وہ 100 سال مثلاً 100 ہجری جو ہے مکمل ہو رہی ہے تو اب اس کے بعد جو ہے نا، تو یہ اس میں کون تھے؟ معمر، عبداللہ بن مبارک، یہ لوگ ان کے وسط کے درمیان کے اندر جو تھا نا، انہوں نے تقریباً جو ہے نا اس میں سے انہوں نے کام یہ کیا. امام مالک تقریباً 90 ہجری کے اندر میرے خیال میں پیدا ہوئے ہیں، اور پھر اس طرح جو ہے نا تو یہ لوگ جو تھے تو اس میں سے، ٹھیک ہے. تو یہ دوسرا قرن ثانی کا وسط تھا. تیسرا کیا تھا؟ قرن ثالث کی ابتدا تھی. قرن ثالث تیسری صدی ہجری جب سٹارٹ ہو رہی ہے، امام احمد ہیں، ابن ابی شیبہ وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے نا. امام احمد ہیں، ابن ابی شیبہ وغیرہ انہوں نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ جو تھا تابعین تو بہت پہلے بچوں وہ ہو چکے تھے. تابعین بھی یہی لوگ جو تھے نا، تابعین جو تھے صحابہ تقریباً 110 ہجری تک یا 101 ہجری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی آخری، اس کے بعد جو ہے پھر چلتے رہے. تو تابعین جو ہیں. اچھا جی، اب کیا آ گیا؟ تو ابتدائی کرنے ثالث آ گیا. اس میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی. امام احمد نے لکھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ابن ابی شیبہ وغیرہ نے یہ کتابیں وغیرہ لکھی ہیں اس میں سے. قرن ثالث کا وسط آ گیا، ٹھیک ہے نا، قرن ثالث کا وسط، یہ اس میں یہ کتابیں آتی ہیں جو بچوں قرن ثالث کا وسط مطلب تیسری صدی ہجری چل رہی ہے. اچھا، تیسری صدی ہجری چل رہی ہے، اس میں یہ بڑی بڑی کتابیں آ رہی ہیں. کون کون سی؟ امام بخاری، امام مسلم، ٹھیک ہے نا، پھر اس طرح امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا. یہ کیا تھا؟ یہ طبقہ جو تھا قرن ثالث کا وسط کے اندر تھا. قرن ثالث کے وسط، تیسری صدی ہجری جس کو ہم کو کہتے ہیں، سارے یہی لوگ جو اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد بھی لوگوں نے کیا کیا؟ متاخرین کا طبقہ آیا، اس میں بغیر سند کے بھی حدیثیں جمع کی گئیں، بغیر سند کے، ٹھیک ہے نا. جیسے مشکات ہو گیا، ٹھیک ہے نا. یہ مشکات وغیرہ حوالہ تو دے دیا انہوں نے، لیکن اس میں سے یا مصابی وغیرہ، مشکات مصابی، ٹھیک ہے نا. بات سمجھ گئے بات کو؟ تو کیا ہوا؟ یہ طبقات ہیں. پہلا کیا ہے؟ ابتدائی قرن ثانی ہے، ابن شہاب اور ابن حزم وغیرہ یہ لوگ آ گئے، ٹھیک ہے نا. قرن ثانی کا وسط آ گیا، ابن جریر آ گئے، امام مالک آ گئے، عبداللہ بن مبارک آ گئے. اچھا جی، پھر کیا آ گیا؟ قرن ثانی کا وسط تھا نا، پھر ابتدائی قرن ثالث تھا، اس میں امام احمد، ابن ابی شیبہ وغیرہ. پھر قرن ثالث کے وسط کے اندر یہ لوگ آئے ہیں سارے کے سارے، جنہوں نے مختلف قسم کی کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد. پھر اس کے بعد متاخرین کا طبقہ تھا جنہوں نے بغیر کسی اس کے وہ لکھا ہے، اور وہ جو تھی نا اس میں سے یہ مختلف قسم کے ہمارے سامنے جو ہے نا وہ آ رہے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے جی. یہ اس میں سے بھی آ گیا، یہ بات بھی ہو گئی ہے. امام ابو حنیفہ کے بارے میں دو قسم کی وہ ہیں. امام ابو حنیفہ تابعین میں سے ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. زیادہ جو وہ ہے کہ امام ابو حنیفہ تابعین میں سے ہیں،
امام ابو حنیفہ کیا ہیں؟ صحابہ کو دیکھنے والے ہیں کہ جی اس میں سے، لیکن کیا انہوں نے صحابہ سے روایت نقل کی ہے یا روایت نقل نہیں کی ہے؟ ٹھیک ہے، تو بعض لوگوں کا زیادہ رجحان اس طرف ہے کہ روایت صحابہ سے نقل نہیں کی ہے، اگرچہ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، امام صاحب نے کیا کی ہیں، روایتیں بھی صحابہ سے کیا کی ہیں، نقل کی ہیں، یعنی سنی ہیں اور آگے بیان کی ہیں صحابہ سے۔ لیکن تابعی ہونے کے بارے میں تو یہ وہ ہے کہ تابعی تو ہیں، صحابہ کو دیکھنے والے تو ہیں ہم سے کم ہیں، کیونکہ وہ تھے۔ کرنے ثانی کے اندر لکھی گئی کتابیں بتا دیا ہے نا بچوں، کرنے ثانی کی ابتدا میں تو کیا آئے تھے، ابتدا کرنے ثانی میں تو ابن شہاب اور وہ آ گئے تھے، وسط میں جو کون آئے تھے، امام مالک، موطا امام مالک کہ نام سنا ہوگا، موطا امام مالک، آپ لوگ تو نہیں پڑھو گے، لڑکوں کے نصاب میں شامل ہے موطا امام مالک جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی عبداللہ بن مبارک وغیرہ، ان لوگوں نے کیا کی ہیں، ابواب قائم کر کے کتابیں وغیرہ جو تھیں انہوں نے زیادہ اس میں سے مشہور وہ نہیں ہوئی ہیں ان کی باقی، لیکن موطا امام مالک تو بہت مشہور ہوئی تھی، اور یہ ساری اس میں سے پھر ابتدا کرنے سارے اس میں آئے۔ ہاں موطا امام مالک حدیث کی وہ ہے نا، حدیث کی کتاب ہے، اس کو بعض نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نسائی وغیرہ بھی بعد میں آئی ہیں، نسائی وغیرہ بعد میں اندر آئی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہی جو تھی جس میں سے کرنے سارس کا وسط کے اندر جو ہے نا کہ ساری جتنی بھی ترمذی، ابو داؤد، نسائی، یہ ساری وہ جو درمیان میں سارے کے سارے کورس پر ٹھیک ہو گئے جی۔ اب آ گیا جناب کہ حدیث کو تقویت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، کسی حدیث کو تقویت، اس میں پختگی کیسے، اس میں مضبوطی کیسے آتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سمجھنا اچھا، یہ بہت اہم بات ہے۔ حدیث کو تقویت جو دی جاتی ہے، کسی حدیث کی تقویت سمجھتے ہو نا، قوت اس کو دینا، تو ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا تقویت کا مطلب پختہ، اس کو مضبوط کرنا، قوت دینا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ گئے ہو؟ اچھا، ایک اس میں نا اصطلاحات کو سمجھنا، ایک منٹ ٹھہریے گا، ریکارڈنگ ذرا پاز کیجیے گا، ریکارڈنگ پاز۔ ہاں، اب بچوں اس میں اصطلاحات سمجھ لینا، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں الاعتبار، الاعتبار، ایک اصطلاح کیا استعمال ہوتی ہے، الاعتبار، فاعتبروا یا اولی الابصار کہتے ہو نا، فاعتبروا یا اولی الابصار، تو اب یہ کیا اعتبار کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جناب علی اس چیز کو طلب کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے حدیث کی تائید ہو جاتی ہے، حدیث کی کیا ہو جاتی ہے، تائید ہو جائے، تو دیکھو جب حدیث کی تائید ہو جائے تو اس میں کیا ہو جائے گی، پختگی پیدا ہو جائے گی نا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تائید کے لیے جو ہے، الاعتبار کیا ہوتا ہے، اس کو کیا ہوگا، طلب ما یؤید الحدیث، آپ نے پچھلے سال بلکہ پڑھا بھی ہوگا اصول حدیث کے اندر اعتبار، الاعتبار کیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو، حدیث کے اندر کیا کرتے ہو، غور و فکر کرتے ہو اور اس کے مؤیدات ڈھونڈتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے اور جو چیزیں مختلف قسم کی جو ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے، الاعتبار کہا جاتا ہے، بات سمجھ گئے ہو؟ تو ایک چیز تو یہ آگے، اس سے حدیث میں تقویت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، الاعتبار، نہیں سمجھ آئی بات کی، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2 المتابع، متابع، تابع یتابع متابعتن، یہ کیا آئے گا، المتابع، تو المتابع کیا ہوتی ہے، وہ دوسری حدیث ہوتی ہے، وہ دوسری حدیث، اعتبار میں کیا ہوتا ہے، وہ اس میں مؤیدات تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لازمی نہیں حدیث کے لیے، اس کے لیے کوئی بھی مؤیدات کی وہ ہوتی ہے، متابع کیا ہوتی ہے، وہ دوسری حدیث ہوتی ہے جو پہلی حدیث والے صحابی ہی سے منقول ہوتی ہے، اچھا صحابی وہی ہوتا ہے، صحابی وہی ہے، تو لیکن کیا کر رہے ہیں، اور پہلی حدیث کی کیا کر رہے ہوتے ہیں، تائید کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے ہو، تو صحابی ایک ہی ہے اور اس میں سے جو ہے نا وہ دوسری حدیث جو کہتے ہیں یہ حدیث کیا متابع ہے اس کے، تو کیا مطلب ہے، صحابی وہی تھا اور کیا کر رہی ہے، پہلی روایت کی تائید ہو رہی تھی،
اگر تو الفاظ بھی سیم ہو، اگر تو کیا ہو، الفاظ بھی سیم ہو، تو کہتے ہیں کہ ہاذا مثلہ، ٹھیک ہے نا، ہاذا مثلہ. اور اگر کیا ہو، الفاظ سیم نہ ہو تو ہاذا نحوہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہاذا نحوہ اس جیسی ہے، ہاذا مثلہ ہاذا نحوہ کا لفظ، ورنہ ہاذا نحوہ. لیکن اگر صحابی بدل جائے، صحابی بدل گیا نا، لیکن وہ دوسری روایت پہلی روایت کی تائید کر رہی ہے، تو اس دوسری روایت کو پھر شاہد کہتے ہیں. شاہد گواہ نہیں ہوتا، گواہ شاہد کہتے ہیں، شاہد، ٹھیک ہے نا. اور اگر الفاظ وہی ہیں اس کو کہتے ہیں شاہد فی اللفظ، ورنہ شاہد فی المعنی کہتے ہیں. پتہ نہیں سمجھ آئی کہ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ پچھلے سال پڑھی ہوئی ہیں باتیں. اچھا، الاعتبار اور ساتھ ہی کیا آ گیا، المتابع. اعتبار تو کیا آ گیا، وہ ایسی چیز کو طلب کرنا جو حدیث کو کیا کرے، جس کی تائید کرے. اور متابع تو کیا ہوگا، ایک ہی راوی اگر کیا کر رہا ہے، دوسری حدیث لے کر آ رہا ہے تو کیا کہلائے گی، متابع کہلائے گی. اگر الفاظ بھی ہو تو ہاذا مثلہ، اگر الفاظ نہ ہو تو ہاذا نحوہ. اور اگر صحابی بدل گیا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ شاہد ہے، یہ دوسری روایت کیا ہے، یہ شاہد ہے پہلی روایت کے لیے. تو اگر وہ شاہد فی اللفظ بھی ہو سکتی ہے، شاہد فی المعنی بھی ہو سکتی ہے. پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہو گیا. اور یہ میں کیوں کروا رہا ہوں پہلے آپ کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر آپ کو پورے طور پہ پختگی کے ساتھ آپ کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے، ذرا اصول حدیث جو ہے نا آپ نے کیا کرنے ہیں. اور خاص طور پہ بخاری شریف کے اندر تو، بخاری شریف تو امام بخاری جو ہے نا وہ تو کیا کرتے ہیں، دانتوں کو پسینہ آتا ہے جب وہ جو ہے نا یہ ابواب قائم کریں گے. اور اس میں سے تو اس لیے یہ جو ہے ضروری ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں کچھ نہ کچھ آپ کے ایک وہ گزرے ہوئے ہوں. تو انشاءاللہ یہ بچہ نہیں دنوں کے اندر، بلکہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا بس ایک دو دنوں کے اندر ہی ہم کتاب پہ پہنچ جائیں گے. پھر دو تین دنوں کے اندر جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، بخاری شریف کے ہم وہ بھی پڑھ لیں گے اور اس میں سے طرز وغیرہ پڑھ کے، یا 3-4 دن لگ جائیں گے. تو اس کے مطابق جو ہے نا پھر ہم انشاءاللہ بخاری شریف پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی، بس اتنا ہی. پھر انشاءاللہ باقی پھر کل ہوگا. پھر انشاءاللہ جو ہے یہ جو ہے